وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سرور کونین، صادق المصدوق نبی، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ محمد کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس محبت کو نہ جانے کن کن طریقوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، اور زندگی میں کوئی بھی ایسا پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو وہ نہ کیا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محبتوں کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی تمام تر خواہشات کو، ان خواہشات کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ نہ موڑ دیں۔ آپ نے فرمایا: لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان مکمل تب تک نہیں جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ تو آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر جو شخص اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اسے کیا سزائیں ملتی ہیں اور اس کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی یہ بات پختہ ہو جائے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی رسوائی ذلت اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت گویا ایسے ہی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی جائے، اللہ کے احکامات کو رد کر دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی
اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ کی اطاعت نہیں تو گویا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی ہے، اللہ کی بات کو رد کر دی۔ اور سنت سے منہ موڑنے والا شخص جو مخالفت کرتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں۔ سورہ نساء 65 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فیصلے کو نہ مانا بلکہ اس سے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے اوپر تنگ محسوس کیا، تو فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، سنت سے روگردانی، گویا کہ ایک بندہ اپنا مومن نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے لا یؤمن حتی یحکموک، کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اور معصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گویا کہ منافقت کی نشانی ہے۔ سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت کو قبول کر لیا، لیکن فریق منہم من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب منافقین سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی طرف آنے سے روکتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایسا کرنا گویا کہ یہ ایک منافقت کی نشانی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سنت کے ساتھ محبت کرنے والا شخص دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے، اور سنت کی مخالفت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے، انہوں نے آپ کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معاملات یہ ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، ہر قسم کی کمی کوتاہی معاف کر دی ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو عبادات میں کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے، ہماری عبادات بھی زیادہ ہونی چاہیے،
ہر معاملے میں ہم آگے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نماز تہجد کی نماز پڑھا کروں گا، میں نے کبھی رات کو سونا نہیں ہے، یعنی رات اللہ کی عبادت کے اندر ہی گزار دیا کروں گا۔ دوسرا صحابی رسول کہنے لگا کہ میں نے اب زندگی کے اندر روزے ہی رکھنے ہیں، کبھی روزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر عورت کو نہیں لانا، کیونکہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرا بہت سارا زندگی کا حصہ، وقت اپنی بیوی کے لیے ہوگا، اپنے بچوں کے لیے ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ میں اللہ کی عبادت ویسے نہیں کر سکوں گا جیسے کرنے کا حق ہے۔ تو جب وہ صحابہ واپس گئے اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو رسول کی مخالفت کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی نقصان اٹھاتا ہے، ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنا ہے، نہ ان میں کوئی کمی کرنی ہے نہ ان کے اندر زیادتی کرنی، بلکہ ویسا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور سنت کی مخالفت کرنے والا انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر یہ بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ لوگ ہیں جن کا راستہ، جن کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے والا بنا۔ لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے، اپنے زندگی کے معاملات میں اپنی من مرضی سے چلنے والا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جانے والا ہے۔ وہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا گویا کہ وہ شیطانی رستوں پر چلنا شروع ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس کے ساتھ ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، اور پھر صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ جانتے ہو یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ نقشہ تیار کیا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی لائن وہ ہے جو تمہیں جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ ادھر ادھر جانے والے راستے ہیں، یہ لائنیں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، اگر ان پر چلو گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم میری اتباع کرو، اس کے علاوہ متفرق ادھر ادھر کے راستوں ان پر نہ چلو، اگر ایسا کرو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام،
سنت کی مخالفت کرنے سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد 33 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ پتہ چلا کہ سنت سے ہٹ جانا اعمال کی بربادی ہے، یہ بربادی کا سبب ہے کہ انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو میں نے نہیں کیا تو وہ اس کا عمل سنت نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ ایسے کیا جانے والا عمل جو سنت سے ہٹ کر ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ مردود جانا جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہی ایک مومن اور مسلمان کی نجات کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف جاتا ہے، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو گویا کہ وہ شخص گمراہ ہے اور واضح گمراہ ہے۔ تو اس لیے اس گمراہی سے، اس تباہی سے بچنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، کہ ان پر چلا جائے، ان کو مانا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر ہی مالی بھی جانی بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ غزوہ احد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 50 تیر اندازوں کو، صحابہ کو جبل رمات، ایک درے کا نام ہے، اس پہ کھڑا کیا کہ تم نے وہاں پہ کھڑے رہنا ہے۔ اے صحابہ، اتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم مر جائیں، مٹ جائیں، ہمیں شکست ہو، فتح یاب ہو جائے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں، پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں تک تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، اچک رہے ہیں، تو پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا جنگ شروع ہوئی، کافر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے، جب ان کو شکست ہونے لگی تو صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تک تھا کہ جب ہم فاتح ہو جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے، تو ہم نے پھر یہاں سے نیچے اتر آنا ہے۔ تو ان میں سے 40 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے ہوئے اتر آئے، اور پھر پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت کے اندر ایک کافروں کا گروہ، ایک جتھا آیا، اس نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجہ کیا نکلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہاں تک کہ فتح جو تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی، فائدہ نقصان کے اندر بدل گیا، اور کامیابی ناکامی کے اندر بدل گئی۔ یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہی تھا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، حکم کو نہیں مانا تھا بلکہ مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو شخص میرے نبی کی بات کو نہیں مانے گا
اس پر اپنی بات کو ترجیح دے گا وہ دنیا کے اندر نقصان اٹھائے گا، مالی ہو جانی ہو کسی اعتبار سے ہو، وہ نقصان اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، کامیابی صرف اسی چیز میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جہاں جہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی بات کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ناکامی، ذلت، رسوائی ان کا مقدر بنا دیا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ تو اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا، یہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اس ہاتھ کو شل کر دیا، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ہم اس بات کو بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے، آپ کے فرمودات کی اطاعت نہ ہو تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بڑے ہی حیل و بہانوں کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ہی من مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اگر ہم مخالفت کے اندر، نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے رہے تو قیامت والے دن یا لیتنی یا لیتنی، وہ شخص کہے گا کہ ہائے کاش دنیا کے اندر میں کچھ کر لیتا۔